یہ پاکستان آپ کا نہیں بلکہ یہ پاکستان ایلیٹ کلاس کا ہے، اشرافیہ کا ہے۔ وہ لوگ جو ایلیٹ کلاس ہیں اور عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک طبقہ وہ ہے جن کو بیسک نیڈز نہیں ملتی، کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور چولہا گھر میں ان کے نہیں چلتا، بچے بھوکے سوتے ہیں۔ اور ایک طرف ہے ایلیٹ کلاس یا پھر ظفر سپاری جیسی شادیاں۔ ابھی ریسنٹلی یہ ویڈیوز آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ 11 دن سے یہ شادی جاری ہے، جس میں بوہیمیا بھی باقاعدہ اس میں تشریف لائے، ان کے کوئی دوست ہیں، انہوں نے ان کو بلایا اس شادی کے اندر۔ اور یہ وہ شادی جس کے اندر پاکستانی کرنسی نہیں بلکہ ڈالرز جو ہیں وہ لوٹائے جا رہے ہیں، اور کروڑوں کے مطابق کروڑوں روپے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ لوٹائے جاتے ہیں، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، اور 1-1 لاکھ جو ہے وہ لٹانا بڑی عام سی بات ہے اس شادی کے اندر۔ اللہ قرآن کے اندر جو ہے وہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا اور یہ جو عیاش لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فضول خرچی کو انتہائی ناپسندیدہ عمل کہا ہے، اور اس سے روکنے کی بھی باقاعدہ نصیحت اور تائید کی ہے کہ اس سے رکو، کیونکہ جو شخص یہ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ آج کل جو پیسہ ہے یا لٹانا عیاشی جو ہے، یہ نو ڈاؤٹ ایک اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی وجہ بن چکی ہے، رشتوں سے دوری، اپنے اپنوں سے دوری، یا پھر آپ کا گناہوں کی طرف جانا، یا اسلام سے دوری، دین سے دوری، اللہ سے دور ہو جانا، یا اللہ کے احکامات کو نہ ماننا۔ اور ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف آپ کا ایک معاشی نقصان نہیں ہے کہ جب آپ پیسے لوٹا رہے ہوتے ہیں شادیوں کے اوپر، یا آپ اندھا دھند پیسہ جو ہے وہ بہا رہے ہیں پانی کی طرح، یہ صرف ایک معاشی نقصان نہیں ہے آپ کا، بلکہ یہ آپ اخلاقی گناہ اور اخلاقی نقصان بھی اپنا کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک اور چیز ہو رہی ہے جو اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اور وہ ہے ناشکراپن۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوں، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہو کہ وہ نہ جانے کتنوں لوگوں کی وہ مدد کر سکتا ہو، پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہو۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے، آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیسہ جو ہے یا دولت جو آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ اللہ نے ہمیں اس کا بھی حکم دیا ہوا ہے، ہمیں نصیحت کی ہوئی ہے کہ وہ پیسہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ تم ایسا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر اللہ کا کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کیوں یہاں پہ معجزہ کرے گا؟ کیا ہمیں یہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا کچھ سٹیٹس پاکستان کے، روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھانا، دنیا میں اتنا رزق ضائع نہیں کیا جاتا، پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنا رزق ضائع نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ان دنوں میں شادیوں کے سیزن میں ہوتا ہے۔ یہ کھانا، یہ رزق کی جو ناشکری ہے، یہ جو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، اس کی جو ناشکری ہے، یہ ہمیں اس سٹیج تک لے آتی ہے، ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور پھر ہمارے اسی طرح سے حالات ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے، کہ میرے تو اپنے بھائی کی شادی ہے، اس سے کسی اور کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ اخلاقی طور پہ آپ نہ جانے کتنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں یہ عمل کر کے، اور آپ، اللہ نے ایک چیز کو قرآن میں اتنا سخت ناپسند فرمایا، فضول خرچی کو، آپ اس کو اتنا انکریج کر رہے ہیں، اور آپ اس کو اتنا زیادہ لوٹا رہے ہیں۔ یو آر سیٹنگ این ایگزامپل، آپ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ شادی نے جتنی بھی، اس سے ویسے تو لیڈ کلاس کی ساری شادیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی جو دی گئی نعمتیں ہیں اور شکر گزاری کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زندگی میں کچھ دیا ہے نا، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر شکر ادا کریں، اس نعمتوں کو بھی آپ روزانہ یاد کریں، اور پھر اس کا بھی آپ شکر ادا کریں۔ اور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کو خرچ آپ نے اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو شاید اس چیز کو نہیں سمجھتا، اور یہ پاکستان سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ دوسرے ممالک میں جا کے دیکھیے، لوگوں کا یہ کنسرنز ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا بیسکلی یہاں پہ جو ایک اسٹیٹس سمبل چیزیں بن گئی ہیں نا، کہ جی بڑا، ایک بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، اچھا کمانے والا پیسہ جو ہے، اچھا کمانے والا لڑکا ہو، اچھی کمانے والی لڑکی ہو،
یہ چیزیں جو ہیں بیسکلی ہمارے زوال کی یہ ریزن ہے. اس وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں قوموں سے، اور قومیں ایسے نہیں بنتی. یہاں پہ آپ اپنے ٹک ٹاکرس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بڑے بندے کی شادی دیکھ لیں، ویلاگز. ابھی یہ شادیوں کے سیزن آ گیا ہے تو کسی نہ کسی ٹک ٹاکر کی شادی شروع ہو جانی ہے، اور وہ 10 10 12 12 دن وہ شادیاں چلتی ہیں اور کروڑوں روپیہ لٹایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنی پرائرٹیز سیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ایک بات کہی ہو قرآن میں، یا ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات ہوں اور اس کے اوپر ہم عمل نہ کر رہے ہوں، تو ہم کبھی زندگی میں سرخرو ہو ہی نہیں سکتے. ہم کبھی سکون والی، خوشی والی، صحت والی زندگی گزار ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ کیوں ہر بندہ ڈپریشن میں ہے، کیوں ہر بندہ جو ہے اپنی زندگی سے تنگ ہے. ہر کچھ ہے اس کے پاس، شکر گزاری نہیں ہے. دے آر ناٹ گریٹفل فار دا تھنگس دیٹ دے ہیو. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ شاید بھول گئے ہیں کہ جس کریٹر نے، اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی، ہمیں ان چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنا تھا، اور ہم نے اس کا شکر بھی ادا کرنا تھا ان نعمتوں کا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.